اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ساتھ جو ٹیسٹ رکھا ہے، جو امتحان رکھے ہیں، وہ اس لیے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان اپنی عقل سے، اپنی فہم سے اور لاجک سے حق کو پہچانے، ایسا اندھی تقلید نہ کرے. اس لیے اسلام کا، قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کا بھی دعویٰ ہے، اسلام کا بھی دعویٰ ہے کہ جاؤ دوسرے طرف دیکھو، آسمان میں دیکھو، زمین میں دیکھو، ہسٹری دیکھو، ہر چیز دیکھو، اور دیکھ کے جو ہے نا قبول کرو. یہ حق ہونے کی علامت ہے. دوسرے کوئی بھی مذہب ہو، دوسرے کوئی بھی لوگ ہو، وہ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ تم جاؤ اس کو پرکھو، اس کو دیکھو اور ہم پہ ہمارے کو مانو. ایسا کسی کا دعویٰ نہیں ہے، صرف اسلام کا ہے. اور جو حق رہتا ہے، جو بھی بات صحیح ہوتی ہے، جس کی بھی بات صحیح ہے، ان کا یہ دعویٰ رہتا کہ تم جاؤ، پہلے دیکھو، پرکھو اور پھر ہمارے پاس آؤ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ ایسے ہیں، وہ بولتے ہیں یہ کتاب مت پڑھو، اس کی بات مت سنو، اس عالم کی بات مت سنو، ان کی کتاب مت پڑھو، ان کے جلسے میں مت جاؤ. اس لیے بولتے ہیں کہ ان کو ڈر رہتا، خوف رہتا کہ کہیں سچائی ظاہر نہ ہو جائے. اگر سچائی ظاہر ہو گئی تو پھر کو کون مانے گا؟ مگر اسلام کا یہ خوف نہیں ہے، اسلام کا یہ ڈر نہیں ہے. اسلام یہ بولتا ہے، قرآن یہ بولتا ہے کہ تم جاؤ، پرکھو، دیکھو، آسمان میں دیکھو، تحقیقات کرو، اپنے جسم میں دیکھو، کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھو، جہاں دیکھنا ہے دیکھو، مگر بعد میں جو ہے ہم کو مانو.